اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین اما بعد. آج کی جو گفتگو ہے وہ گفتگو کا تعلق ہے جنت سے. قرآن مجید کی بہت ساری آیات آپ کو ملیں گی جنت سے متعلق، اور یعنی یوں کہیے کہ سورہ آل عمران کی جو ایک آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جلدی کرو، شتاب وَالسَّارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَالْجَنَّةِ، یعنی جلدی کرو کس چیز کی طرف؟ اِلَىٰ مغفرۃ، مغفرت کی طرف جلدی کرو، اپنے من ربکم، اپنے پروردگار کے رب کی. اور دوسری کیا چیز ہے؟ من ربکم والجنت، اور جنت کی طرف دوڑ پڑو. یعنی ایک ہوتا ہے جلدی، اردو میں جسے ہم جلدی کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے شتاب. اب اسے اردو میں اسے کہتے ہیں کہ جلدی سے بھی جو لفظ آپ کے لیے زیادہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے، تیز، جو بھی اسے استعمال کریں، جو لفظ شاید استعمال ہوتا ہے وہ شتاب، یعنی تیز اور زیادہ تیز. یعنی آپ جنت کی طرف اور اپنے رب کی بخشش مغفرت کی طرف جو ہے پروردگار کی جو ہے اس رحمت کی طرف دوڑ پڑیں. جس کا ایک اور ترجمہ بھی ہوتا ہے کہ دوڑ پڑیں، جتنا زیادہ جلدی سے زیادہ جو لفظ استعمال ہو سکتا ہو جسے آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے خداوند متعال نے پروردگار عالم نے جنت کا جو ہے عرض و السماوات والارض، یعنی اس کا جو عرض ہے وہ زمین، اور اس کا جو عرض ہے فرمائے کہ سارے اس کی جو وسعت ہے سارے آسمان اور زمین کے برابر ہے. یعنی جنت کی جو وسعت ہے وہ سارے زمین و آسمان کے برابر ہے. تو خیر، اور یہ ہے متقی کے لیے فراہم کی گئی ہے. یعنی جنت کس کے لیے ہے؟ متقی کے لیے ہے. یہ ایک آیت کا مختصر ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور اسی طرح قرآن مجید کی آپ دیکھیے کہ آیات آپ کو جنت سے متعلق ملیں گی کہ پروردگار عالم نے جنت میں جانے کے، یا ایک جنت میں جائیں تو اس کے کیا اسباب ہیں. خود ایک موضوع بھی ہے یہ کہ روایت معصوم علیہ السلام میں ہے، اور شاید ہو سکتا ہے ایک روایت بھی آئے. لیکن آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جس پر پیغمبر نے ضمانت لی، گارنٹی دی. یعنی پیغمبر نے فرمایا جنت میں دوں گا، میری ضمانت ہے، جنت میں دوں گا. اب آپ سوچیں کہ جس چیز کی ضمانت اور گارنٹی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر لے لیں، تو آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ وہ چیز کتنی اہم ہوگی جس کی گارنٹی اللہ کے رسول نے. یعنی اب آج کی جتنی بھی روایت آئیں گی، کچھ پیغمبر کی بھی ہیں، ایک آدھ دو روایت جو ہے وہ بھی پیغمبر سے ہی ہے، یعنی چھٹے امام کی روایت بھی ہو، یا مختلف روایت آئیں گی، اور اس روایت میں گارنٹی ہے. تمام روایت کے اندر ذمہ داری، اسے ہم کہتے ہیں نا، اردو میں کہتے ہیں نا ضمانت. ضمانت کسے کہتے ہیں؟ گارنٹی کو. اور گارنٹی کسے کہتے ہیں؟ ضمانت کو. تو بات ہوئی، بنی نہیں بات نہیں. ہاں، ذمہ داری کیا مطلب ہے؟ اس کو اگر آپ سمجھائیں تو کیا مطلب ہے؟ اس کو اگر آپ مجھے سمجھائیں تو کیا مطلب ہے؟ جی ایک ایک کر جی یہ کام کر لیا تو انہوں نے ذمہ داری لے لی کہ میں جیسے جنت میں آپ کو. اردو میں یعنی آپ عام مثال میں کیا کہتے ہیں کہ مثال یہ بچہ اگر فرسٹ آئے گا، میری ذمہ داری ہے بچہ فرسٹ آئے گا، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ بچہ میرا فرسٹ آئے گا. اگر فرسٹ آئے گا تو میں اسے یہ انعام دوں گا، یہ میری گارنٹی کہ یہ بچہ فرسٹ آئے گا. یعنی گارنٹی لینا، ذمہ داری لینا. اب آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول جو ذمہ داری لے رہے ہیں ایک طرح سے کہ میری ضمانت ہے، بس شرط یہ ہے. اب اس کے اندر پیغمبر اسلام نے مختلف روایت میں مختلف چیزیں بیان کی ہیں کہ جنت میری ہوگی، لیکن بس شرط یہ کہ تمہیں یہ کام انجام کرنے ہوں گے. اب وہ کیا کام ہے؟ وہ آپ کے اب پوری یعنی انسانی پوری زندگی، اس کے اندر پوری زندگی ہے کہ وہ زندگی میں کون سے کام ہے جو اللہ کے رسول نے کہا میں ذمہ داری لیتا ہوں جنت میں تمہیں بھیجوں گا. لیکن جب اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا، اب یہ میرے الفاظ ہیں کہ جب انسان دنیا میں آیا ہے تو وہ کیا کام کرے وہاں پر، یہ اللہ کے رسول نے. اچھا، اب ایک پہلی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول نے کہا تم میری طرف سے 6 چیزوں کی ضمانت، یعنی میں
तुम 6 काम अंजाम दो, 6 काम तुम अंजाम दो तो ज़मानत, जन्नत की ज़मानत मेरी है। 6 काम तुम अंजाम दो तो जन्नत की ज़मानत मेरी होगी। अब वो 6 काम क्या है जो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम 6 कामों की ज़मानत दो, यानी 6 काम तुम अंजाम दो। इस रवायत में 6 काम आए, जन्नत की ज़मानत मेरी है, जन्नत तुम्हें मिली है। नंबर 1 पहली चीज़ कि जब बोलो तो झूठ ना बोलो, यानी इसका क्या मतलब है? सच बोलो हमेशा। जब बात करो तो झूठ ना बोलो, नंबर 1। थोड़ी थोड़ी तशरीह करूँगा पहले गिनवाने के बाद। नंबर 2, वादा करो तो इसे पूरा करो, इसकी खिलाफ वर्जी ना करो। नंबर 3, जब कोई तुम्हें अमानत दे तो इसमें खयानत ना करो। नंबर 4, अपनी आँखों को बंद रखो, यानी अपनी आँखों की हिफाजत करो। और नंबर 5 है कि इंसान जो है वो अपनी इफ़्फ़त, ख़वातीन के लिए जो लफ्ज़ है अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत करें। मर्दों के लिए भी यही है कि वो अपनी इज़्ज़त को बचाएं, यानी अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत करें। और छठी चीज़ क्या है कि यह है कि अपने हाथ और अपने ज़बान को रोके, यानी अब इसमें 2 चीज़ें आ गई, हाथ और ज़बान। यानी अल्लाह के रसूल ने अब 6 चीज़ों के बारे में कहा। छठी, अपने हाथों को और अपनी ज़बान को रोक के रखो, यानी अपने हाथों की हिफाजत करो, अपनी ज़बान की हिफाजत, अपनी ज़बान और हाथों की हिफाजत करो। यानी अब इन मुख्तसर से मैं इसकी आपकी मिसाल दे दूँ कि बात करो तो सच बोलो हमेशा। अब इंसान अपनी ज़िंदगी में, अब मामूलन ज़िंदगी में हमेशा सच बोले। अच्छा, अब झूठ किसे कहते हैं? मैं एक मिसाल आपको दे दूं जो अहले इल्म ने बयान किया है कि उससे भी झूठ शुमार किया जाता है। एक मिसाल दे के ताकि बात वाज़ेह हो जाए। जैसे मामूलन स्कूल के लिए बच्चों को जब जगाया जाता है तो वहाँ पे माएँ अक्सर टाइम के मामले में झूठ बोलती हैं। होता है या नहीं होता? हाँ, ये अहले इल्म कहते हैं। मैंने फ़िक़ही मसला बहुत पहले मालूम किया था, अभी तो मेरे जहन में आया कि जैसे फ़र्ज़ करें आपने बच्चों को उठाना है, उसको आपने कहा 6:30 बज रहे हैं, उसको आपने कहा कि 6:30 कहूँगा, 6:30 कहूँगी तो क्या, अभी तो आधा घंटा है। आपने कहा 7 बज गए उठो, 7 बज गए उठो, 7 बज गए, जबकि बजे कितने हैं? 6:30। तो ये झूठ में शुमार होता है। घड़ियाँ भी आगे कर देती हैं, वो अलग केस है, वो भी अलग केस है, वो भी अलग केस है। लेकिन यहाँ वो देखिए, आप डिपेंड करता है, क्योंकि इस बात आई है तो इसलिए मैंने मिसाल देने के लिए बात वाज़ेह की कि कभी अक्सर हम लोग एक जिसमें सच का गुमान हो वो झूठ नहीं, ये बच्चे सच ही समझ रहे होते हैं। हाँ, वो अलग, इसीलिए नहीं, बच्चे तो सच, हम बोल भी झूठ रहे हैं ना। बजे 7 बजे, हम बजे 6:30 बजे, हम कह रहे हैं उठो 7 बजे, उठो 7 बज गए, जबकि 7 नहीं बजे। अच्छा, इसका हल क्या है? अब इसका हल भी तो आप क्या मौलाना हल भी तो बता दें, मैं आपको हल बता देता हूँ इसका। इसका हल ये क्या बोले, जल्दी उठो 7 बजने वाले हैं, ये इसका हल है। जल्दी उठो 7 बजने वाले हैं, 7 तो बजने वाले हैं, ये इसका हल है। झूठ भी नहीं होगा और मसला हल हो जाएगा। ये तरीके ऐसे तो ऐसे ही हम बड़े हुए हैं कि अब हम यूनिवर्सिटी में आ गई मैं, अब हमारी अम्मा तो अभी तक हमें बेटा 10 बज रहे, 9 बजे यूनिवर्सिटी में क्लास है। बस अब इसका मतलब है आपने तो ऐसे हो गया, लेकिन अब ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वो अम्मा को दाई से तो मसला नहीं मालूम, अब आपको तो मसला मैंने बता दिया, अब जाके बता देंगे तो आप फंस जाएंगे, तो बहरहाल आपके ऊपर है। खैर, बहरहाल तो ये एक मसला फ़िक़ही था जो मेरे जहन में आया कि ये झूठ के ज़िम्मे में आता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको बयान कर दिया जाए ताकि बात लोगों तक पहुंच जाए। जब बात करो तो झूठ ना बोलो, पैगंबर। वादे की खिलाफ वर्जी ना करो, ये भी मामूलन है कि इंसान वादे की खिलाफ वर्जी ना करे। और जब तुम्हें कोई अमानत दे तो इसकी खयानत ना करो। अब अमानत में ज़रूरी कुछ चीज़ भी दे, अमानत बात की भी हो सकती है, अमानत राज भी हो सकता है। जैसे आपको किसी ने कोई राज कहा कि भी मेरी राज की बात है, किसी से इसका जिक्र मत करना, किसी से तो इसका मतलब ये भी बात अमानतन आपके पास महफूज होनी चाहिए। अब देखिए, ये सारे मौजूद ऐसे हैं कि इसमें रवायतें भी मौजूद हैं, कुरान की आयत भी मौजूद है कि और वाक़यात, सब चीज़ें हैं कि इंसान इसका कितना अपनी ज़िंदगी में ख्याल करे। ठीक है, अमानत बहुत अहम चीज़ है। माल की अमानत भी हो सकती है, अगर किसी ने खुदा न खाते किसी ने किसी को माल दिया, कितने वाक़यात अगर अमानत में ख़यानत की है तो उसका नुकसान दुनिया में भी है, और वाक़यात तारीख़ में मिलते हैं कि किस तरह है। अब आ जाइए चौथी चीज़ पर, अपनी आँखों को बंद रखो, यानी अपनी आँखों की हिफाजत करो। अब आँखों के मुतालिक वाज़ेह सी बात है कि इंसान वो तमाम चीज़ें जो मासूम अलैहिस्सलाम ने खुदावंद मुताल ने कहा कि अपनी आँखें यहाँ पे बंद रखो, तो वहाँ पे इंसान को अपनी आँखें
बंद रखनी है। जहाँ पर कहा कि आंखें खोलो, वहाँ पर इंसान को अपनी आंखें खोलनी, यानी आँखों से जो गुनाह है इंसान उससे अपने आप को महफूज रखे। आप ये सोचें कि आँखों से जो गुनाह इंसान अंजाम देता है उसकी यानी उसके असरात भी कितने हैं जो रहते हैं। और ये इंसान के जो अज़ा हैं, अभी आएंगे कुछ चीज़ें, जैसे भी हाथ आ रहा है, ज़बान आ रही है, तमाम चीज़ें आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें वही हैं कि इंसान को आप इस रवायत में यानी अगर आप देखें जन्नत को कहाँ महफूज किया गया, पैगम्बर ने जो गारंटी ली है, वो ज़मानत ली है ना कि जन्नत मेरी है, तुम ये काम अंजाम दे दो। जो तुम ये काम अंजाम दो तो अब इंसान अपनी ज़िंदगी में देखेगा, आया मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा, क्या कर अमानत खयानत कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, वादे खिलाफवर्जी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, या अपनी ज़बान को अपने हाथों की हिफाजत कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, या अपनी आँखों की, या जो आया और इसमें चौथी चीज़ जो चीज़ आई अपनी आँखों की हिफाजत करो, यानी वो गुनाह जो आँखों से होते हैं तो वो इंसान उससे अपने आप को महफूज रखे। नंबर 5 क्या था? नंबर 5 ये था कि इंसान अपनी पाकदामनी और इफ़्फ़त की हिफाजत करे, इफ़्फ़त की हिफाजत करे। और छठा इसमें यह है कि अपने हाथों और ज़बान को गुनाहों से महफूज रखे। यहाँ पर भी वही चीज़ आ गई कि हाथ और ज़बान, और ऊपर आ गए आँखें आ गई। तो अब इंसान के देखें वही चीज़ें आ गई जो अमूमन बयान की जाती है कि इंसान हाथों से किसी को तकलीफ़ देता है, खुदा न खास्ता कोई ऐसा काम कर रहा है तकलीफ़ दे रहा है, या ज़बान से किसी को तकलीफ़ पहुँचा रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है कि ज़बान से इंसान अगर तकलीफ़ पहुँच रही तो उससे इंसान अपने आप को यानी तमाम वो चीज़ें जो हाथों से गुनाह होते हैं, ज़बान से होते हैं, इंसान अपने आप को उससे महफूज रखेगा। इस रवायत के अंदर पैगम्बर इस्लाम ने 6 चीज़ें बयान की। अब आते हैं दूसरी रवायत, ये भी पैगम्बर की रवायत है, इसमें भी पैगम्बर इस्लाम ने यही जुमले इस्तेमाल किए हैं कि तुम मुझे 6 चीज़ों की ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। यहाँ भी 6 चीज़ें बयान की। अब 6 चीज़ों में कुछ चीज़ें तकरारी हैं, लेकिन इसको मैं बयान कर दूँगा। इसमें 6 चीज़ें कौन सी हैं? इसमें 6 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि नमाज की अदायगी, नमाज की पाबंदी। देखिए नमाज की पाबंदी ये बहुत अहम है इंसानी ज़िंदगी के अंदर। आप देखिए अय्याम फ़ातिमिया में, जो अय्याम फ़ातिमिया के अंदर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जब गुफ्तगू आई थी, दुरूद पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद, तो वहाँ पर भी आप ये 6 चीज़ें बताएंगी जो जन्नत की ज़मानत, और ये 6 चीज़ें ये जन्नत की ज़मानत। अब जो चीज़ भी आ रही है जन्नत की ज़मानत में आ रही है, ये अलग हदीस है, ये अलग हदीस है। मैंने हदीसों को जमा करके आपके सामने पेश करना है। टोटल हदीस है जन्नत की ज़मानत में कि कितनी चीज़ें हैं जिसकी पैगम्बर ने, कितने काम आपने अंजाम देने हैं तो जन्नत की ज़मानत पैगम्बर ने दी है। ये भी रसूल की हदीस है, इसमें भी जन्नत है, गारंटी जन्नत है। अमल इंसान को अंजाम देने हैं। अब आज का मौजू यही है। तमाम रवायतों को हमने जमा करके देखे कितनी कोई तकरीबन बन जाएंगी कोई 30 चीज़ों के करीब, 24, 25, 30, देखें कितनी चीज़ें बनती हैं। फिर क्या है? पैगम्बर ने फरमाया नमाज पाबंदी करो। जो रवायत में आपको सामने बयान करना चाह रहा था वो उसमें जनाब ज़हरा की जो रवायत है उसमें नमाज में सुस्ती करने के आज़ाब बयान किए गए थे। अब आप सोचें कि हम अपनी घर के अंदर बच्चों को जो एक तरबियत देने का सिस्टम है वो नमाज का, ये आप सबको अपनी एक ज़िम्मेदारी है कि नमाज हम भी पाबंदी से पढ़ें और बच्चों को भी पाबंदी से पढ़ाएं। और ये सब ये नहीं होगा जैसे हमारे यहाँ कहते हैं मौलाना बच्ची 12 साल की हो गई, 15 साल की नमाज नहीं पढ़ती। कहाँ से पढ़ेगी 12 साल की? कहाँ से 18 साल का लड़का 20 साल का कहता है मौलाना नमाज नहीं पढ़ता। जो नमाज पढ़ाने का ज़माना था, जो तरबियत का ज़माना था, आपने उसमें तो पढ़ा ही नहीं, उसमें तो आपने उसको नमाज पढ़ा ही नहीं। जहाँ सिस्टम शुरू हो रहा था नमाज का, तरबियत का, वहाँ आपने उसको नमाज नहीं पढ़ाई। तो अब जाहिर है तो उसके लिए काम मुश्किल है। तो लिहाजा ये है कि इस पर ये कोशिश करें इन चीज़ों में कि सिस्टम बनाएं और सिस्टम के तहत बच्चों को आहिस्ते आहिस्ते नमाज के लिए जो टाइमिंग है उसमें आदत डलवाएं। जिस तरह हम दुनियावी चीज़ों के लिए आदत डलवाते हैं, हर काम के लिए आदत डलवाते हैं, इसी तरह नमाज की पाबंदी से। देखिए यहाँ पर मैं एक रवायत सुना दूँ। 5वें इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रवायत है। पहले भी रवायत आई होगी कि जिसमें जब रोज़े क़यामत में वो नौजवान जो उन्होंने दीन पे अमल नहीं किया होगा ना, जब वो पहुँचेंगे तो अल्लाह उन पे एतराज़ करेगा। अल्लाह से मुराद, अल्लाह बोले अगर नमाज नहीं पढ़ी, रोज़ा क्यों नहीं, तो वो किसको कसूरवार ठहराएंगे जानते हैं? किसको? वालिदैन को छोड़। जब पहुँचेंगे तो वो किसको कसूरवार ठहराएंगे? जब अल्लाह पूछेगा नमाज नहीं पढ़ी, रोज़ा क्यों नहीं रखा, तो वो क्या कहेंगे? वो किसको कसूरवार ठहराएंगे? वालिदैन को। लेकिन क्या ये कहकर वो बचेंगे नहीं? फिर भी इमाम मासूम ने फरमाया ये कहकर वो बचेंगे नहीं। परवरदिगार वालिदैन को तो पकड़ेगा,
لیکن ان کو بھی پکڑے گا. کیوں؟ خدا ان سے یہ کہے گا کہ تمہارے محلے میں مسجد نہیں تھی, تمہارے محلے میں عالم نہیں تھے, چلو ماں باپ نے نہیں بتایا, اذان کی آواز گھر میں نہیں آتی تھی مثلا, کبھی نہیں پوچھا یہ اذان کی آواز کیا ہے, کبھی نہیں گئے مسجد میں, تو یہ کہہ کر بچیں گے نہیں. لیکن بالآخر روایت میں ہے کہ وہ قصور کس کو ٹھہرائیں گے؟ ماں باپ کو. تو زیادہ جتنی بھی چیزیں آئیں گی جو تربیت کے حوالے سے, نماز ہے, اس میں امانت ہے, نماز ہے, زبان کی حفاظت ہے, جتنی چیزیں آئیں گی امانت, یہ سب چیزیں ہم تربیت کے حوالے سے بھی ہیں. کہ اگر آج اپنے بچوں کو اگر آپ تربیت کریں گی تو آج سے 10 سال بعد 15 سال بعد نہ انہیں نماز کی کوئی پرابلم ہوگی, نہ بچوں کے حجاب کی پرابلم ہوگی, نہ اسے صلہ رحمی کے کچھ مسائل مشکلات پیش آئیں گے, نہ انہیں سب چیزیں علم ہوگا جب آپ نے انہیں, اگر ان میں ہر چیز سسٹم کے تحت ہوگا. بشرطے کہ آپ جس طرح دوسرے کاموں کے لیے سسٹم بناتے ہیں آپ کو اس کام میں بھی سسٹم بنانا ہوگا. پہلی چیز بتائی پیغمبر نے کہ نماز کی ادائیگی. اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ نماز پابندی سے پڑھی جائے, اول وقت میں پڑھیں, ثواب ہے اول وقت میں پڑھنے کا, اس کی اپنی فضیلت ہے, اپنی کرامت ہے اول وقت میں نماز پڑھنے کی. نمبر 2 ہے زکوٰۃ کی ادائیگی, یعنی مالی واجبات. مالی واجبات ہے کہ انسان جو ہے اگر اس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے, مالی واجبات ہے, تو مالی واجبات کی ادائیگی. جی زکوٰۃ کی ادائیگی, مالی واجبات, اس میں جو بھی زکوٰۃ یعنی مالی واجبات. نمبر 3 ہے امانت جو اوپر گزر گیا. نمبر 4 وہی ہے تکراری عفت. عفت کی انسان جو ہے وہ اپنی عفت کی حفاظت کرے. نمبر 4 وہی اوپر جو گزر گیا ہے. نمبر 5 یہاں پر ہے انسان اپنے شکم کو حرام سے بچائے, یعنی حرام نہ کھائے. یعنی 5واں کیا بنا؟ حرام سے بچائے, حرام یعنی اپنے کو حرام سے بچائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ حرام نہ کھائیں, حرام چیز نہ کھائے. یعنی اور کیا مراد ہے اس سے؟ حرام نہ کھائیں سے کیا مراد ہے؟ تھوڑا میرے ساتھ رہیں تو جی, حرام سے کیا مراد ہے؟ حرام و عزت سے پرہیز کریں, نہیں, اس سے مراد کیا نہیں؟ حرام نہ کھائیں سے کیا مراد ہے؟ مطلب حرام کمائی وغیرہ. ہاں, وہ چیزیں تمام وہ چیزیں جو اسلام نے شرعی طور پہ حرام قرار دی گئی ہیں اس کی آمدنی حرام ہے. اب آپ مثال دیں کو مجھے, اب آپ کے پاس 1 2 تول میں کمی یا رشوت لینا, ہاں, ناپ تول میں کمی ہوتی ہے. اور سود کے جو ہے پیسوں سے کھانا کھانا. ٹھیک ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جی جی یہ امانت جو گزر گیا اوپر پہلے آ چکی ہے. جو چیزیں پہلے آ گئی اس کو میں سرسری سے گزار دوں گا, امانت ہی ہیں اس میں وہی ہے. اور ٹوٹل حرام جس کو شریعت نے حرام قرار دیا, یہ قانون کلی. دیکھیں قانون کلی کیا ہے؟ جس تمام وہ آمدنی جس کو شریعت نے حرام قرار دیا گیا ہے وہ حرام ہے. اب مصداق کیا اس کا وہ آپ معلوم کریں. اب مثال کے طور پہ, اب آپ کو نہیں معلوم, کوئی مثال کے طور پہ کوئی ایسی جاب کرتا آدمی, اسے اگر نہیں معلوم کہ میری جاب حلال ہے حرام ہے تو کیا کام کرے؟ مجتہد سے جا کے پوچھے آیا میں جاب کرتا ہوں حلال ہے یا حرام ہے, پتہ چل جائے گا. اگر حلال ہے حرام ہے تو. اسی طرح تمام آلات موسیقی کا بیچنا, خریدنا بیچنا یہ بھی حرام ہے. نہیں, یہ مثال دے رہا ہوں حرام کی, 5ویں کی مثال دے رہا ہوں. حرام یعنی اپنے آپ کو حرام سے بچائے, لقمہ حرام سے بچائے. یہ ایک جملہ ہے, بہت چھوٹا جملہ ہے, لیکن پریکٹیکلی زندگی میں اگر مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ مثال اللہ نہ کرے کوئی ہے جس کا آمدنی 2-3 لاکھ روپے حرام کی مہینہ, اب وہ آرام سے زندگی اچھی زندگی گزار رہا ہے, آپ اس سے کہ حرام ہے تو وہ چھوڑے گا؟ ہو سکتا ہے اتنی جلدی نہ چھوڑے, کیونکہ اس نے کہا میری زندگی حرام ہے تو کیا ہوا, لیکن اس کے اثرات آتے ہیں. روایت میں کہ اگر کوئی ایک لقمہ حرام کا کھائے گا تو کیا ہے روایت؟ 40 تک شدہ. جو جاب والی بات کی تو اگر کوئی ایکٹر ہے, ہاں نہیں, دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کام کیا کر رہا ہے. ہر چیز حرام نہیں ہے. میں وہی مثال دے رہا ہوں, ہر وہ چیز اگر وہ ایکٹنگ کر رہا ہے, ایکٹنگ کرنا حرام نہیں فرض کریں. اب کسی کا ایکٹنگ کرنا حرام ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ایکٹنگ کیا کر رہا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کام کیا کر رہا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ جہاں بولنا ہے صرف, اینکر ہے, اینکر حرام, اینکر کی جاب حرام نہیں ہے, مثال فرض کر لیتے ہیں بھی. تو یہ اس کو پوچھنا ہے. میں مصداق نہیں بتا رہا کہ یہ حرام ہے یہ حرام ہے, میں یہ نہیں بتا رہا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو شخص جو جاب کرتا ہے
اس کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ معلوم کرے, تحقیق کرے یا معلوم کرے مرجع مجتہد سے آیا یہ کام میرا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. بس اگر وہ کہتا ہے, مجتہد کہتا ہے کہ صحیح ہے تو حلال ہے. اگر مجتہد کہتا ہے نہیں یہ آمدنی جو تمہاری آمدنی آ رہی ہے, یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ حرام ہے, تو وہ حرام ہو جائے گا. اب جو کرتا ہے, بہت سارے کام ہے معاشرے میں کرنے والے, اب اس کی شرعی ذمہ داری ہے. اگر اسے علم اس بات کا ہے کہ میری جاب ہے, صحیح جاب کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. میں نے اس لیے لفظ کی ایک تشریح کی تھوڑی سی کہ حرام پتہ ہونا چاہیے. پتہ ہونا چاہیے کہ میرے شوہر جو جاب کر رہے ہیں یا خود مرد کو پتہ ہو کہ یہ جاب جو ہو رہی ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے. کیوں کہ اس کے نقصانات بعد میں آئیں گے. پیغمبر اسلام کی روایت موجود ہے, پیغمبر نے فرمایا اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ, اپنے شکم کو حرام سے بچاؤ. اس کا مطلب یہی ہے کہ لقمہ حرام انسان کے شکم میں نہیں جائے گا. اس کے جنت کی ضمانت پیغمبر کی ایک ہے, اس کے علاوہ اس کے جو اثرات ہوں گے وہ اثرات زیادہ خطرناک اثرات ہوتے ہیں جو معاشرے میں ہمیں نظر آتے ہیں. تو خیر اس لیے میں نے اس کی تھوڑی سی تشریح دی تاکہ آپ تھوڑی سی اس کی وضاحت دیکھیں کہ حرام کسے کہتے ہیں, حرام لقمے کے اثرات کیا ہیں, اور یہ ہر انسان کے اپنے اوپر ایک ذمہ داری ہے. پھر اس کے بعد چھٹی چیز وہی ریپیٹ ہے, تکرار ہے کہ زبان کی حفاظت. یہاں پہ بھی اس روایت میں بھی 3 چیزیں میرا خیال ہے پہلے آ چکی ہیں. اس کو اس لیے میں نے سرسری سا بیان کیا کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے, اور یہ جگہ جگہ آئے گا. جتنی چیزیں آپ دیکھیے گا, پہلے بھی مختلف روایتوں میں سب چیزیں آئی ہیں, اور جتنی بھی چیزیں آئیں گی آپ دیکھیے گا لب لباب ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایتوں کا یہی کہ انسان اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے, اچھے طریقے سے گزارے. ٹھیک ہے, اب آئیے پیغمبر اسلام, یہ بھی پیغمبر کی ایک روایت نمبر 3. اس میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے 5 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے اور جنت کی ضمانت مجھ سے لے لے. پیغمبر نے کہا کون ہے جو 5 چیزوں کی ضمانت دے. یہاں پہ 5 چیزیں بیان کی, پہلے 2 چیزیں ہم نے بیان کی, 6 جس میں 3 تکراری تھیں, تو گویا ہوئی 9 چیزیں. 3 اگر ہم ہٹا دیں تکراری تو 9 چیزیں ہم نے یہ بیان کی کہ جس پہ پیغمبر اسلام نے جنت کی ضمانت دی. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں 5ویں چیز, تیسری روایت. پہلی چیز تیسری روایت میں 5 چیزیں پیغمبر نے اس میں بیان کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی مجھے 5 چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں اسے کس کی ضمانت دوں گا, جنت کی. نمبر 1, اللہ کے لیے مخلص ہو جائے. اللہ کے لیے مخلص ہو جائے, اخلاص پیدا کرے اللہ کے لیے. کتنا ایک جملہ ہے نا, چھوٹا ہے لیکن کام کتنا مشکل ہے. آپ کام کریں, کوئی کام کرے اخلاص کے لیے, کوئی لوگ نہیں دیکھا آپ کے, جب تک لوگ نہیں دیکھیں مزہ نہیں آ رہا, لوگ تعریف نہیں کریں مجھے مزہ ہی نہیں آ رہا. اللہ کے لیے جو کام ہوتا ہے وہ اخلاص کے لیے. کہتے ہیں اللہ, میں پانچوں چیزیں بیان کرتا ہوں پھر تھوڑی سی تشریح. نمبر 1 کیا ہے, اللہ کے لیے اخلاص, خلوص ہو جائے. نمبر 2, رسول اللہ کے لیے مخلص ہو جائے, رسول اللہ کے لیے اخلاص پیدا کرے. نمبر 3, کتاب اللہ کے لیے اخلاص ہو. نمبر 4, دین کے لیے اخلاص ہو. نمبر 5 ہے جماعت مسلمین کے لیے مخلص ہو جائے, مسلمانوں کی جماعت کے لیے مسلم اخلاص پیدا کرے. ہاں, نمبر 1 کیا ہے, اللہ کے. نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4 دین خدا. نمبر 5 ہے جماعت, مسلمانوں کی جماعت کے لیے. اب آئیے نمبر 1, اللہ کے اخلاص سے کیا مراد ہے, تھوڑا آپ سے بھی پوچھتے جائیں ساتھ ساتھ جتنا آپ نے پڑھا ہے تھوڑا سا. ریاکاری سے کوئی عمل نہ کرے, دکھاوا نہ کریں کہ ہم دیکھیں لوگ اتنے ویسے تو نماز نہیں پڑھیں گے لیکن جب لوگوں کو دکھانے کی نماز پڑھتے ہیں. ایسا ہوتا ہے بہت, میں نے سنا, مجھے نہیں معلوم ایسا بھی ہوتا ہے. نہیں وہ بھی الگ مسئلہ ہے, بہرحال وہ بھی اب نہیں معلوم اس کی وجہ کیا ہوگی. خیر, اخلاص سے مراد یہاں پر یہی کہ ہر کام انسان اللہ کے لیے کرے, اللہ کے لیے کام کرے. اور اخلاص کا ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پہ ہو سکتا ہے کہ نتیجہ شروع میں نہیں ملتا, یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے. جب آپ اللہ کے لیے اخلاص کر رہے ہیں, اس میں ساری چیزیں, اللہ بھی ہے, رسول بھی آ گیا, دین بھی آ گیا, اس روایت میں ساری وہ چیزیں آ گئیں کہ آپ نے کہا پروردگار میں خالصتاً میں کام کرنا چاہتا ہوں, خالصتاً خدا. مثال کے طور پہ کسی میں اختلاف ہو گیا 2 خاندانوں میں, مثال کے طور پہ آپ نے کہا یا اللہ میں خالصتاً دونوں میں اصلاح کرانا چاہتی ہوں, میرے کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے, میرے کسی سے کوئی لین دین نہیں ہے, میرا کسی سے کوئی وہ نہیں ہے, میں چاہتا ہوں اچھا نہیں آپس میں لڑ رہے, اصلاح صلح ہو جائے. یہ بہت بڑا کام ہے لیکن اللہ کے لیے کریں. ایسے بہت سے کام ہیں, انسان عبادت تو کر رہا ہے, روزہ بھی رکھ رہا ہے,
حج بھی کر رہا ہے, عبادت دیگر عبادات ہیں جیسے رجب شعبان کے مستحب روزے ہیں, یہ بھی انسان اللہ کے لیے کر رہا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں. آپ اخلاص کے لیے دیکھیں, میں نے ایک مثال آپ کی جملہ کہا کہ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کامیاب نہ ہو, لیکن بعد میں انسانی زندگی دیکھیے گا آپ کہ انسان ایک مقام تک پہنچے گا, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو وقف کیا اللہ کے لیے. اللہ یہ کام بس زندگی اللہ نے دی, بچوں کی تربیت اللہ کے لیے, گھر کی خدمت اللہ کے لیے, ہر کام اللہ کے لیے, ہر کام میں خدا پروردگار تیری رضائیت کے لیے اخلاص کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں. تو اس میں اخلاص انسان پیدا کرے. اب تاریخ میں بہت سے واقعات ہیں, میں اب یاد نہیں ہے کہ آپ کیا یہ واقعہ پڑھا یا نہیں پڑھا تو ہے, لیکن یہ نہیں معلوم کہ آپ کیا, کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا. سنا آپ نے واقعہ جو درخت کی پرستش ہو رہی تھی؟ سنا آپ نے؟ نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا, وہ عبادت اللہ کی عبادت کرتا تھا. اس زمانے میں شیطان نے چاہا کہ لوگ درخت کی پرستش شروع ہوئی, کسی نے شروع کر دی. تو اب عابد نے چاہا کہ یہ نہیں ہو, اچھی بات نہیں ہے خدا کی جگہ انسان کسی اور کی عبادت کرے. تو لوگ درخت کی پرستش کر رہے تھے, اس کو پوج رہے تھے. تو عابد اخلاص سے نکلا کڑھاڑی لے کے, اخلاص سے اللہ کے لیے, کہ یہ کام میں چاہوں کہ کام اخلاص سے لے کروں, کہ کام یہ نہ ہو. جیسے فرض کریں, میں نے کہا نا آپ اپنی زندگی میں اخلاص سے کام کریں. 2 خاندانوں کی مثال میں نے دے دی, یا اور بھی بہت سی مثالیں ہیں کہ جہاں آپ کہیں کہ یا اللہ میں اخلاص کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتا ہوں, صرف تیرے خاطر. کر کے دیکھیں, کرتی ہوں گی, ایسا نہیں ہے نہیں کرتی انسان, لیکن بعض اوقات انسان جب علم ہو جاتا ہے تو پھر لذت زیادہ آتی ہے, انسان اپنی زندگی میں کام کرتا ہے. اب عابد نکلا کڑھاڑی لے کر کہ درخت کو کاٹ دو. ادھر سے شیطان نکلا کیا کرنے کے لیے؟ بہکانے کے لیے. کس کو بہکانے کے لیے؟ عابد کو بہکانے کے لیے, کہ میں اس کو یہ بہکاؤں کہ یہ درخت نہ کاٹے. شیطان کا کام کیا ہے؟ وہی ہو رہی ہے, غیر خدا کی عبادت کروا رہا ہے. ادھر سے شیطان چلا, ادھر سے عابد چلا. آپ عابد کو نہیں معلوم کہ جس سے میری ملاقات ہو رہی ہے یہ شیطان ہے. ورنہ اگر آپ کو پتہ چل جائے شیطان آ کے بہکا رہا تو آپ تو بولیں گے شیطان ہے, بھاگو بھاگو ادھر سے. انسان کو اگر پتہ چل جائے کہ شیطان ہے تو, لیکن شیطان کا یہی تو کمال ہے کہ وہ یہ پہچاننے نہیں دیتا کہ مجھے کوئی پہچانے. یہی شیطان کا کمال ہے, یہی تو شیطان کا کمال ہے کہ وہ پہچاننے نہیں دیتا. یعنی انسان کو وہ اس طرح بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے جا رہے ہیں, لیکن در حقیقت میں ہم اس کی بہکائی میں آ رہے ہوتے ہیں. اب شیطان نے عابد سے ملاقات کی, کہا کہ تم اسے مت کاٹو, درخت کو مت کاٹو. شیطان نے کہا, عابد نے کہا نہیں میں کاٹوں گا. دونوں میں جھگڑا ہوا, اور جھگڑے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ شیطان کے اوپر عابد غالب آ گیا. شیطان کے اوپر عابد غالب آ گیا. اس نے کہا کہ میں تمہیں مار دوں گا. شیطان نے کہا رک جاؤ. اب اسے تو نہیں معلوم شیطان ہے, عام انسان ہے. کہا رک جاؤ. کہا دیکھو تمہاری ضرورت کتنی ہے روزانہ؟ کہا 2 دینار. کہا تمہیں مل جائیں گے. تمہاری روزانہ کتنی ضرورت ہے؟ کہا 2 دینار مثلاً. کہا تمہیں روزانہ مل جائیں گے. تمہارے روزانہ تکیے کے نیچے سے 2 دینار تمہیں مل جائیں گے مثلاً. تم میری جان چھوڑ دو. اب دیکھیں انسان کا ایمان کہاں پہ ڈگمگاتا ہے؟ پیسوں میں, مال پر. جا رہا ہے اللہ کے لیے, اخلاص اللہ کے لیے کہ یہ کام نہ ہو, لیکن شیطان آئے گا. یعنی اس کا مطلب یہاں پہ بات کو رک رہا ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھیے گا کہ جب آپ اخلاص سے کوئی کام کرنے کے لیے جائیں گے, اخلاص سے کوئی کام کرنے کے تو بیچ میں لوگ آئیں گے. جو بیچ میں لوگ آ رہے ہیں نا, یہ سمجھ جائیں یہ کون ہے؟ یہ شیطان. یہ آپ کو سمجھنا ہے. کوئی آ کے شیطان آ کے نہیں کہے گا ہاں میں شیطان ہوں, میں آپ کو بہکا رہا ہوں. ایسا کوئی نہیں کہے گا, ایسا کوئی نہیں کہے. یہ آپ کو جج کرنا ہے خود کہ شیطان تو نہیں بہکا رہا. جب یہ شیطان انسان کے دل میں کیا کہتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے. یہ شیطان کو ایک عام وجود کسی نے آج تک شیطان کو نہیں دیکھا. آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ شیطان ہے. اب اس نے کہا 2 دینار مل جائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. عابد نے چھوڑ دیا. عابد اپنی زندگی میں, شیطان اپنے کاموں میں. اب 2 دینار اسے مل جاتے تھے. کچھ عرصے بعد جہاں سے 2 دینار ملتے تھے, مثلاً تکیے کے نیچے سے ملتے تھے, اس نے دیکھا دینار تو نہیں. اب پھر کراڑی اٹھائی, پھر چلے کہ اب درخت کاٹیں. ادھر سے پھر شیطان آ گیا. اب جب دونوں میں جھگڑا ہوا تو نتیجہ کیا ہوا؟ اب شیطان عابد پر غالب آ گیا. کہ اب تو تم درخت کاٹو گے؟ بولا نہیں. اب بولا درخت کاٹو گے تو میں مار دوں گا. اب اس عابد نے شیطان سے سوال پوچھا. کیا سوال پوچھا؟ کہ مجھے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ پہلے میں تم پہ غالب آ گیا اور اب تم مجھ پہ غالب آ گئے, اس میں فرق کیوں, ایسا فرق کیوں ہوا؟
بقول ہمارے استاد کے شیطان ہم سے زیادہ زرنگ اور تیز ہے تبھی تو ہمیں دھوکہ دیتا ہے. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے مولانا آپ نے تو ہمارے چلو اب تو ہم بہکاتے ہیں شیطان ہم زیادہ تیز. نہیں, اللہ نے آپ کو اس کے اسباب دیے ہیں, عقل دیے, شعور دیا, نبی دی, ہدایت دی, قرآن دی, تمام چیزیں اس لیے دی کہ شیطان کو سمجھیں اور شیطان کا مقابلہ کریں. کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی شیطان تو زیادہ تیز ہے اب تو ہم ہاتھ پیر ہمارے کٹ گئے, نہیں, بلکہ ہمیں سمجھنا ہے. اب شیطان عابد نے سوال کیا, کس سے سوال کیا؟ شیطان سے, کہ یہ کیا ماجرا سارا. اب سنیے شیطان کا جواب. شیطان نے جواب بڑا کہتے ہیں معرفت والا جواب دیا, یہی اصل درس ہے. شیطان نے کہا وجہ یہ کہ جب تم پہلے نکلے تھے نا تو اللہ کے لیے نکلے تھے, اب تم جو نکل رہے ہو تو دینار کے لیے نکل رہے. یہ فرق ہے دونوں. انسان جب اللہ کے لیے نکل رہا تھا تو دیکھا نتیجہ کیا تھا کہ وہ دشمن پہ غالب آ گیا تھا. دوبارہ وہ کس کے لیے نکل رہا تھا؟ مال کے لیے. تو اب شیطان غالب آ گیا بس. تو دیکھیے یہ ہے کہ انسان یہ جو روایت آتا ہے نا, روایتوں میں اللہ کے لیے کام کرو, اخلاص سے کام کرو, دین کے ہر جگہ یہاں پہ آیا اللہ کے لیے اخلاص. ایک پیغمبر نے کہا مخلص بن جاؤ اللہ کے لیے, اپنی زندگی کو انسان اللہ کے لیے وقف کرے, جو کام بھی کرے خدا کے لیے. بہت سے واقعات ہیں آئمہ کے واقعات, آپ دیکھیں خود آئمہ نے کتنی کہا کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے مخلص کر دے. واقعات کتنے ملیں گے آپ کو, غیر معصوم کے واقعات ملیں گے, کتنے واقعات ملیں گے اس میں کہ انہوں نے کہا کہ پروردگار اب ہم تیرے لیے بس. نبیوں کے واقعات ملیں گے آپ کو. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک سہارا ہے. یہ آیات روایت کیا ہے کہ انسان زندگی گزارنے کے لیے ایک سہارا ہے, کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اس طرح اپنی زندگی کو گزارو کہ انسان اپنی زندگی کے اندر اخلاص پیدا کرے. اب آپ جب انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنی زندگی میں, آپ کو زندگی میں ایک لذت ملے گی. دیکھیے زندگی میں لذت ہے, اللہ نے 4 چیزوں کو 4 چیزوں میں رکھا. میں صرف اس روایت کو پورا نہیں بیان کرتا, ضمنی طور پہ بیان کر رہا ہوں. زندگی میں لذت یہ روایت غالباً ابی المومن کی روایت ہے یا معصوم کی روایت ہے, یہ تو کنفرم ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ اللہ نے 4 چیزوں کو 4 چیزوں میں رکھا. اس میں ایک چیز کیا ہے؟ ایک چیز ہے کہ زندگی کی لذت کا, زندگی کی لذت کو خدا نے, معصوم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی میں رکھی, ماں باپ کے ساتھ ہمدردی میں رکھی, ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک میں رکھی. تو یہ انسان اپنی زندگی میں لذت لے. آج کی زندگی میں انسان پریشان ہے, لذت نہیں لے پاتا زندگی میں. جیسے کہتے ہیں زندگی اچھے طریقے سے گزاری. یہ تمام چیزیں وہی ہیں جو پیغمبر نے فرمائی. نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ. نمبر 2 رسول اللہ کے لیے مخلص. نمبر 3 ہے کتاب اللہ کے لیے مخلص. اب کتاب کے ساتھ مخلص سے کیا مراد ہے؟ انسان کتاب پڑھے, پروردگار کی کتاب ہے, خدا اس میں اخلاص پیدا کرے, اس کو پڑھے, اس کو سمجھے, جتنا پڑھ سکتا ہے پڑھے, جتنا ترجمہ پڑھ سکتا ہے ترجمہ پڑھے. قرآن کے جو فوائد ہیں وہ اسے حاصل ہوں گے. مخلص ہو جائے کتاب کے ساتھ, مخلص ہو جائے اللہ کے دین کے ساتھ. چوتھی چیز دین خدا ہے, کہ ہم جس دین پہ عمل کریں, پروردگار تیرے دین پہ عمل کریں اخلاص کے ساتھ, خلوص دین کے ساتھ. کوئی ڈرامے بازی نہیں. میرا جملہ صحیح نہیں ہے لیکن کہنے کے لیے تاکہ جلدی سمجھ میں آ جائے. یعنی انسان یوں کہہ لیجیے کوئی دھوکہ نہیں کرے. اب پروردگار یہ تو ہے دین میں دھوکہ نہیں, دھوکہ نہ کرے کہ خدا کو معاذ اللہ خدا کو دھوکہ دے, معاذ اللہ کسی کو اور کو دھوکہ دے. انسان دھوکہ در حقیقت میں خدا کو نہیں دیتا, در حقیقت میں دھوکہ اپنے آپ کو دیتا ہے. انسان یہ ان تمام چیزوں کے لیے انسان اخلاص پیدا کرے, اللہ کے لیے, کتاب کے لیے, رسول خدا کے لیے, دین کے لیے, اور آخر میں امت مسلمہ کے لیے. یہ مومنین جن کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے ان کے ساتھ بھی انسان اخلاص کے ساتھ رہے, ان کے ساتھ بھی انسان محبت سے پیش آئے, ہمدردی سے پیش آئے, تاکہ انسان جو معاشرے میں انسان رہتا ہے, یہ جہاں انسان جس سماج میں رہتا ہے, جہاں بھی رہتا ہے انسان, تو جو امت مسلمہ ہے, مسلمانوں کی جماعت ہے, ان کے ساتھ بھی انسان اخلاص کے ساتھ پیش آئے. تو یہ ہو گئیں آپ کی 5 چیزیں کہ جس میں اللہ کے رسول نے جنت کی ضمانت دی. اب آتے ہیں ایک اور حدیث ہے, اس میں کیا فرمایا؟ اس میں حدیث معراج میں, یہ حدیث معراج ہے, اس میں 4 چیزیں ہیں. حدیث معراج میں خداوند عالم فرماتا, اب یہاں پہ خداوند عالم فرماتا میرا بندہ جو بھی 4 باتوں کی ضمانت دے دے تو اسے میں بہشت میں داخل کروں. یہ گفتگو کس سے معراج پہ؟ پیغمبر خدا سے, خدا, ہاں, کہ میرا حدیث معراج کا مطلب ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے. خداوند متعال اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ کوئی مجھے 4 باتوں کی ضمانت دے دے تو میں اسے بہشت میں داخل کروں. ہماری گفتگو جنت میں داخل ہونے کی ضمانت ہے, اس لیے اس روایت کو میں نے شامل کیا. یہاں پر بھی وہی چیز ہے جو پہلی تکرار ہو چکی ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے, اس وقت گفتگو کرے جب مفید اور ضروری ہو, وَإِلَّا خاموش رہے. یہاں پر بھی وہی آ گیا. اب آپ دیکھیں 3 روایتوں میں زبان کا ذکر آیا, اس سے اندازہ کریں اس زبان کی کتنی اہمیت ہے, کہ انسان اس کو کتنا سنبھال کے استعمال کرنا ہے. بہت چھوٹی چیز, لیکن اس کو کتنا
संभाल के इस्तेमाल करना है। खुदा ना खासा गुस्से में कोई बात ऐसी ना कह दे, खुदा ना खासा झगड़ा ना करे किसी के साथ, खुदा ना खासा किसी को नाजेब अल्फाज ना कह दे, कोई ऐसी बात ना कह दे कि सारी ज़िंदगी का पछतावा हो। ये सारी चीज़ें यही है कि इंसान गुस्से में कोई बात ऐसी कह देता है कि सारी ज़िंदगी फिर उसे पछतावा। अगरचे वो माफ़ी मांग लेगा, लेकिन क्या होगा, वो बात जो ज़बान से निकल गई वो हयात इंसान के दिल पे तीर की तरह होती है, जैसे हम उर्दू में। लेकिन मौलाना इस बात पे मैं बोलूँगी कि लोग अक्सर आजकल किसी में सबर नहीं, लोग बोल देते हैं। अभी मैं रास्ते में आई थी, मामूली एक्सीडेंट हुआ, वो लोग एक दूसरे को मतलब बस यही तो यही मसला, यही समझाना है कि ये इल्म क्यों हासिल करना है, यही तो पढ़ना है। लेकिन मौलाना देखा दोनों अच्छी गाड़ी पढ़े लिखे लोग एक दूसरे भाई बाप की बात सही है, यही तो सवाल है, यही तो मेरा आपसे सवाल है कि जो वो छोड़े, वो मुझे नहीं मालूम कौन थे क्या थे, यही तो बात है कि इतना अगर हम यहाँ आ क्यों रहे, पढ़ने के लिए, सबक सीखने के लिए और अपने चीज़ें जानने के लिए और तहम्मुल के लिए। अगर फ़र्ज़ करें तो आपकी गाड़ी को किसी ने मार दिया, तो आप उसी तरह बदतमीज़ी करेंगे जैसे उसने की? नहीं, जाने देंगे, माफ़ कर देंगे। ये कहना आसान है वैसे ये, हाँ, लेकिन बहरहाल इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब है इंसान आराम से यही गुफ्तगू इंसान आराम से करे। कहने का मकसद क्या है, ये तमाम बातों का मकसद यही है कि इंसान का इल्म तो होता है, ऐसा नहीं कि इल्म नहीं है। अभी आपने 5 साल 4 साल यहाँ दर्स पढ़ा मसलन, आपको बहुत सारी चीज़ों का इल्म हो गया, लेकिन अगर घर के अंदर बच्चों ने कुछ कर दिया, कहीं कुछ हो गया, तो इंसान काबू में नहीं, वही काबू में रहना ही यही चीज़ है। बस ये दीन है कि आपने उस वक्त अपने गुस्से को पी लिया, अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया, अपनी ज़बान पे, यही आप फ़र्ज़ करें कि आपने जो दीन पढ़ा उस पर अमल किया। आपने कहा मेरा इस वक्त मैं गुस्से में तो बहुत हूँ, मैं चाहूँ तो बहुत कुछ सुना सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं सुना रही, ये मैं अपने गुस्से को पी रही हूँ। यही दीन है, बस यही दीन है कि इंसान जहाँ पर इंसान के साथ मसा के तौर पे कुछ ऐसे मकामात है जहाँ इंसान बोल सकता है और इंसान अपना गुस्सा आ रहा है, झगड़ा हो रहा है किसी से, इंसान तहम्मुल करे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बात औक़ात मैंने कहा पहले भी कि कुछ चीज़ें इंसान को मुश्किल लगती हैं, लेकिन बहरहाल इंसान कंट्रोल करेगा आहिस्ते आहिस्ते। एक इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, कंट्रोल करे कि गुस्सा कम करे। फैमिली सिस्टम में कोशिश करे, मियाँ बीवी ज़्यादा मतलब बच्चे मियाँ बीवी बोले ऐसी बात मत करो जैसे गुस्सा आता है, बीवी शौहर का ख्याल करे, शौहर बीवी का ख्याल है, तो इसमें झगड़े कम होंगे, फसाद कम होगा। पेरेंट्स के साथ रहते हैं, माँ बाप के साथ रहते हैं, माँ बाप भी ख्याल करें, बच्चे भी ख्याल करें, तो क्या होगा कि इस तमाम चीज़ों के अंदर जो चीज़ आपने पढ़ी उसको कंट्रोल होगा। वरना पढ़ने के बाद भी पता चला हम सुनते हैं मतलब मजहबी कराना है, झगड़ा हो रहा है, मजहबी कराना है, मसलन फसाद चल रहा है, तो क्या फ़ायदा, वो दीन कहाँ चले गया जो पढ़ा था, फसाद क्यों हुआ? इसका क्या मतलब है कि वो जो दीन था उस पर अमल नहीं किया। दीन तो है, मालूम है कि ये काम नहीं करना चाहिए, फिर भी इंसान करता है, इसका मतलब ये है इंसान के पास दीन है, इंसान उस पर अमल नहीं कर रहा। बस ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें वही जो पढ़ाई जा रही हैं, जो आप मुसलसल क्लासों में आ रही हैं, हर यही चीज़ है कि इंसान कहीं पे जाता है, कहीं पे कुछ किसी से नाचाकी हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, तो इंसान तहम्मुल से सुने, फिर उसको तहम्मुल से उसको जवाब दे। ठीक है, हो सकता है सामने वाला तहम्मुल नहीं कर रहा हो, वो ना करे, आप तो तहम्मुल कर सकती हैं। ये तमाम चीज़ें वही हैं जो आइम्मा अलैहिस्सलाम ने, मासूम अलैहिस्सलाम ने, आप देखिए जन्नत की ज़मानत किन चीज़ों में मिल रही है, तमाम इन चीज़ों में जन्नत की ज़मानत मिली कि इंसान अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाए। जन्नत मिल रही है किन चीज़ों में कि इंसान इन चीज़ों की, यहाँ पे वही फरमाया कि इंसान अपनी ज़बान की हिफाजत करे, व इल्ला खामोश रहे। 2, अपने इल्म की हिफाजत करे, पैगम्बर मेरे इल्म की हिफाजत करे, यानी जो पैगम्बर ने, यानी मेरे इल्म की हिफाजत कर मुराद है जो अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल जो इल्म दिया है, इंसान उसको पढ़े लिखे। फिर मेरी नज़र की पासदारी करे, मुराद यही है कि पैगम्बर ने फरमाया मेरी नज़र की पासदारी करेगा, यानी पैगम्बर इस्लाम की नज़र की पासदारी से मुराद यही है कि जो चीज़ अल्लाह के रसूल ने कहा कि इंसान इसको अंजाम ना दो, उसको अंजाम ना दे। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि इसकी आँखों की ठंडक भूख है। भूख किसे कहते हैं? तकलीफ़ में इंसान रहता है, भूख में ना। आप इसको इस तरह समझें कि कहते हैं ना बच्चे हमारी आँखों की ठंडक है, यानी इंसान कहते हैं ना मेरी आँखों की ठंडक मुहावरा इस्तेमाल होता है, मुमकिन है शायद ये मुराद हो कि अब यानी उसकी आँखों की ठंडक क्या है? भूख, यानी खाली पेट लेना उसको ज़्यादा अच्छा लगता है, ये उसकी आँखों की ठंडक है, यानी शिकम भरा हुआ उसको ये अच्छा नहीं लगता। ठीक है,
सर ये फोर समझ नहीं आया। हाँ, 4 इसको समझें, एक मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। जैसे अब जो जिन्होंने तर्जुमा किया अरबी से, मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, इसलिए इसकी आंखों की ठंडक क्या हो? भूख। तो हम लिखें क्या? जो मैं बोल रहा हूँ लिखें, इसकी आंखों की ठंडक भूख हो, पहले इसको लिखें, फिर समझा देता हूँ, फिर समझाता हूँ। इसकी आंखों की ठंडक भूख हो। भूख से क्या मुराद है? खाली पेट। या आंखों की ठंडक से क्या मुराद है? हम क्या कहते हैं? ये मेरी आंखों की ठंडक है। इसका क्या मतलब है? खुशी महसूस होती है। यानी हम बच्चों के लिए कहते हैं या किसी चीज़ के लिए कहते हैं ये मेरी आंखों की ठंडक है, इसका मतलब मैं इससे खुश हूँ। यानी ये मुहावरा है ना, उर्दू में मुहावरा इस्तेमाल होता है। तो वो पैगंबर फरमाते हैं कि जन्नत की ज़मानत उसके लिए है कि जो खाली पेट रहता है, ये खाली पेट रहना, ये कहता है ये मेरी आंखों की ठंडक है। यानी ज़्यादा नहीं, रोज़ा नहीं है, इसमें रोज़ा नहीं है, रोज़ा नहीं, कम खाना कहते हैं, कम खाना, सिर ना हो के खाना, भरा पेट, यानी उसको शिकम पूरी जिसे कहते हैं वो ना हो। हाँ, शिकम पूरी से बचाना, यानी उसके लिए आंखों की ठंडक क्या बनी? कम खाना, बहुत आसान अल्फाज में, भूखा रहना, उसके लिए आंखों की ठंडक है। ठीक है, वाज़ होगी बात? सर ये अल्लाह के लिए जुमला इस्तेमाल हो रहा है कि इसकी आंखों की नहीं, अल्लाह के लिए इस्तेमाल ही रहा, यानी वो पैगंबर फरमा इंसान के लिए इस्तेमाल है। जैसे आप में साथ बहुत आसान मैं आपको बताऊँ, आप किसी को क्या कहती हैं? ये मेरी आंखों की ठंडक है। क्यों? आपको अच्छा लगता है, बच्चे अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, माँ बाप अच्छे लगते हैं, कहते हैं मेरी माँ मेरी आंखों की ठंडक है। यानी मैं अपनी माँ को जब देखती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। मिसाल यही कहते हैं ना उर्दू में, ये मुहावरा है उर्दू में कि मेरी आंखों की ठंडक। तो वो शख्स पैगंबर फरमाते हैं कि उस एक आम आदमी के लिए भूखा रहना, वो कहता है ये भूखा रहना मेरी आंखों की ठंडक है। यानी मैं कम खाऊं ये मेरे लिए बेहतर है, ये मेरे लिए आंखों की ठंडक ये कि मेरा शिकम हर वक्त पुर ना हो, बस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब रवायत है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। इमाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मोमिन को जन्नत की ज़मानत दी है 4 काम में। मोमिन को ज़मानत दी है, जन्नत की ज़मानत दी है 4 कामों के लिए। 4 काम क्या हैं? पहला काम, खुदा की रबूबियत को माने, तौहीद का इकरार, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। पहली चीज़ क्या हुई? देखिए यहाँ पर भी खुदा आया, हाँ, और देखिए यहाँ पर पहली चीज़ खुदा आई। पहले पैगंबर की एक रिवायत है कि अल्लाह के लिए मुखलिस हो जाओ। यहाँ पर पहले अल्लाह को मानना है, फिर वो वाली रिवायत में क्या है? अल्लाह के लिए मुखलिस हो जाओ। पहले अल्लाह को मानना है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और दूसरे में क्या है? फिर उस रिवायत को देखें, उसमें क्या है? अल्लाह के लिए मुखलिस हो जाओ। अपनी ज़िंदगी का हम अल्लाह के लिए, अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के लिए इखलास पैदा करो, जो काम करो अल्लाह के लिए करो। ठीक है, पहला क्या है? अल्लाह की तौहीद का इकरार, तौहीद का इकरार। 2, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। दूसरा क्या है कि पैगंबर इस्लाम जो है कि अल्लाह के रसूल है। नंबर 3 क्या है? हज़रत अली के विलायत को कबूल करे, अली की विलायत का इकरार करे। और चौथा है कि अपने फ़राइज़ को अंजाम दे। ये 4 चीज़ें हैं जो छठे अपने आखिर में फरमाए, तो खुदा इससे अपने जवाहिर रहमत में ठहराएगा। जवाहिर रहमत यानी वही जन्नत में, जवाहिर रहमत, जन्नत एक रहमत में से है, तो इसका मतलब ये होगा अल्लाह उसे जन्नत भेजेगा, बशर्ते कि 4 चीज़ें अंजाम दे। देखें पहली क्या है? तौहीद, दूसरी रिसालत, तीसरी इमामत है, चौथी फ़राइज़ के अंजाम। बहुत सिंपल और आसान हो गया। तौहीद, रिसालत, इमामत और अपने फ़राइज़ की अदायगी, वही तमाम वाजिबात की अदायगी। अब इसमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खौम, सिले रहमी, तमाम वाजिबात इसके अंदर आ जाएंगे। जी, फुरूदीन इसमें आ जाएंगे, और पहली वाली में उसूल दीन आ जाएंगे। तौहीद, रिसालत बहुत पहले, अगर पहले 3 को देखें तो उसूल दीन है, और चौथे को देखें तो फुरूदीन हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात एक मुकम्मल हो गई। एक और हदीस, अब आते हैं 2 हदीसें, तकरीबन 2-3 हदीसें और हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला इसकी जितनी हो सकती है इतनी तशरीह आपके सामने बयान करेंगे। ये हदीस है, अब आइए, ये हदीस है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद
درود اتنا سلو سلو کیوں پڑھ لیں؟ فرج صلی علی محمد و آل محمد. اب آئیے پیغمبر فرماتے ہیں میں ضامن ہوں جنت میں. اچھا اب جنت میں جو درجات آ رہے ہیں، جنت کے سب سے نچلے درجے کا 3 درجے پیغمبر نے اس روایت میں جنت کے 3 درجے بنائے. سب سے نچلا درجہ، درمیانہ درجہ اور کیا بنے گا؟ پہلا درجہ سب سے نیچے سے شروع کر، نیچے، درمیان اور اوپر. پہلا بلند ترین، 3 بنیں گے. بلند ترین درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں ضامن ہوں جنت کے نچلے درجے کا، یعنی میں گھر دوں گا اس کو جنت میں، اس شخص کو گھر دوں گا نچلے درجے میں، پائن جسے ہم لوگ کہتے ہیں فارسی میں پائن، فارسی میں پائن بولتے ہیں، یعنی نچلے درجہ، یعنی گراؤنڈ فلور جیسے آپ کہہ رہے ہیں. چلے آسانی آپ کے لیے آسان ہے، گراؤنڈ فلور جیسے کہہ سکتے ہیں. یا یہاں گراؤنڈ فلور نہیں مراد ہوگا، وہاں نہیں، بیسمنٹ بھی نہیں، درجات ہیں. ABC گریڈ، یہاں گریڈ مراد ہے. جیسے A1 80+ A1 ہوتا ہے گریڈ، 80+، 70+، 60+. مثلا یہاں مراد فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہو تو پھر گریڈ وائز ہے، جیسے ہم کہتے ہیں گریڈ وائز 80+، 70+، 60+. اب سب سے نیچے درجے کا پیغمبر نے کہا ایک شخص ہے جسے نچلے درجے میں جنت میں گھر ملے گا. دوسرے کو کہاں ملے گا؟ درمیانی درجے میں. تیسرے کو کہاں ملے گا؟ بلند ترین درجے سب سے اوپر. اب آئیے یہ کن لوگوں کو ملے گا سوال ہے. اب آئیے خود 27 کو چھوڑ دے. خود 27 کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی تعریف کرنا، بلکہ اور آسان اپنی تعریف کرے. اپنی تعریف کرنا چھوڑ دے، خواہ وہ خود وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو. اگر جو اپنی تعریف، بہت آسان ہے اردو میں، اپنی تعریف روایت میں بہت زیادہ منع آیا کہ انسان خود اپنی تعریف نہ کرے. بہت منع آیا کہ انسان اپنے آپ کو بڑا چڑھا کے پیش کرے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں. نہیں، کوئی دوسرا تعریف کرے الگ مسئلہ ہے. تبھی آپ ہمیشہ انکساری کیا آیا؟ انکساری یہی ہے کہ کوئی آپ سے کہ آپ تو بہت اچھا کام کرتے ہیں، نہیں بس سرکار بس توفیق پروردگار ہے، یہ انکساری نہیں. ہاں ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ جیسے بھی کہا کہ روزے بھی رکھیں، ارے ہم تو نماز شب بھی پڑھتے ہیں، پتہ چلا روزے کا تو نماز شب کا بھی انہوں نے اضافہ کر دیا. خیر ایسا بھی ہوتا ہے. خیر خود 27 کو چھوڑ دے، یعنی اپنی تعریف کو چھوڑے، خواہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو. وہ حق پر ہے تب جا کر اس کو جنت میں کہاں درجہ ملے گا؟ 60+ نچلے درجے کا. پھر آئیے یہ جھوٹ کو چھوڑ دے، خواہ وہ مذاق کے طور پہ ہی کیوں نہ بولا ہو. یہ جھوٹ وہی آگے جو میں نے مثال دی تھی آپ کو، پہلی بھی مثال ایک دی تھی، اب یہ دوسری مثال آ گئی. جھوٹ کو چھوڑ دے پیغمبر فرماتے ہیں، خواہ وہ مذاق میں کیوں نہ ہو، تو اسے کہاں گھر ملے گا؟ درمیانی درجے کا، 60+، 70+ سمجھ لیں آپ. اب آئیے آخر میں پیغمبر فرماتے ہیں اچھے اخلاق کے مالک بن جاؤ، تو کہاں گھر ملے گا؟ سب سے اوپر. اور کام بھی سب سے زیادہ مشکل ہے اس میں، اچھے اخلاق کے مالک بن جاؤ. کوئی کہے معاشرے میں اگر ہو تو کیا ان کا اخلاق بہت اچھا ہے، اچھے اخلاق کے مالک. اس روایت میں ہمیں کیا درس ملا؟ 3 چیزیں. 3 کام چھوڑو، 3 کام میں سے کچھ چھوڑنے کے کچھ کرنے کے. اپنی تعریف چھوڑ دو تو جنت کے تیسرے درجے میں، نچلے درجے میں. جھوٹ کو چھوڑو گے جنت کے درمیانی درجے میں. اور اچھے اخلاق کے مالک بنو گے تو جنت کے بہترین درجے میں. بہترین. یہ آسان نہیں ہے اچھے اخلاق کا مالک ہونا، اس پہ بہت محنت چاہیے، اس پہ بہت زحمت چاہیے. جو آپ نے بات کی دوسری والی جھوٹ والی بات کہ مذاق نہیں کریں، نہیں کرنا چاہیے. ایک میں بات کہہ رہی ہوں کہ مذاق کیا، لیکن ہم نے فوراً بتا دیا کہ بھائی لیکن ہم مذاق کر رہے ہیں. بس یہاں پہ یہ آیا کہ مذاق میں جھوٹ نہیں. دیکھیں یہ روایت میں یہ آیا، یہ نہیں آیا روایت میں کہ بات نے بتا دیا تو کیا ہوگا. روایت میں یہ نہیں آیا. اس روایت میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی جھوٹ کے متعلق ہے کہ اگر آپ نے جھوٹ مذاق میں کہا اور اس نے سچ سمجھ لیا تو جھوٹ ہوگا. یہ ہے فقہی مسئلہ. تو لہذا انسان ایسی بات نہ کرے کہ وہ سامنے والا سچ سمجھ لے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں آپ کو پتہ ہے جھوٹ ہے، وہ یقینی نہیں کر. یا مثال کے طور پہ کوئی ایسی بات کہ پتہ ہے کہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی، تو وہ اس میں شمار نہیں ہوگی. یا کبھی کوئی طنزیہ بات کہیں تو لہجے سے پتہ چل جاتا ہے کہ مذاق، وہ الگ چیز ہے. بہرحال جھوٹ کے لیے اتنا ہے کہ جو ابتدا میں ایک مثال ایک پہلے آئی تھی، میں پہلی ایک مثال شروع میں آپ شاید نہیں تھیں، اس میں ایک مثال آئی تھی
کہ جھوٹ کسے کہتے ہیں. جھوٹ کی تعریف نہیں کی تھی میں نے, سے ایک مزاق بیان کیا تھا کہ صبح اسکول کے صبح جب بچوں کو مائیں اٹھاتی ہیں تو اس میں جھوٹ استعمال زیادہ ہوتا ہے. میں نے مثال دی تھی, بچے کو 6:30 بج رہے ہیں, ہم اسے کہتے ہیں 7 بجے اٹھو 7 بجے اٹھو, جبکہ 7 نہیں بج رہے ہوتے. یہ جھوٹ ہے. تو اس کا حل بھی میں نے بتا دیا. اس کا حل یہ کہ تفصیل سے بات پہلے گفتگو میں آ گئے, زیادہ دوبارہ سے ہلکا سا ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس میں یہ بتا دیا کہ آپ اس کا حل کیا ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ جلدی اٹھو 7 بجنے والے ہیں, جلدی اٹھو 7 بجنے والے ہیں, 7 تو بجنے والے ہیں. تو اس کا حل بتا دیا میں آپ کو. جو پریکٹیکل جو مسٹیک ہو رہی تھی وہ بھی میں نے بتا دی, اس کا حل تھا وہ بھی میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ آپ اس طرح بات کریں کہ جھوٹ بھی شمار نہ ہو, کیونکہ اہل علم میں اس کو جھوٹ شمار کیا ہے. اگر آپ نے اس طرح بچوں کو اٹھایا تو کہتے ہیں یہ جھوٹ شمار ہوتا ہے. اب آگے چلتے ہیں. اب آئیے دوسری 2 روایتیں اور رہ گئی ہیں, اس کے بعد پھر جو آپ نے بھی روایت بتائی کہ رسول خدا نے کہا کہ میں ضامن ہوں جنت کے نچلے درجے کا, نچلے درجے میں گھر ملے گا. ہاں تو باقی کے جو 2 درجات ہیں بتا تو دیا آپ کو, جھوٹ اس کے بھی رسول ہی خدا تھا. ہاں تو ایک ہاں تو میں نے کہا نا روایت رسول خدا سے. نچلے درجے کا اگر یہ کرے گا, درمیانی درجے کا اگر یہ کرے گا. ہاں ٹھیک ہے. اب آئیے یہ بھی روایت رسول خدا کی جو اب بیان ہو رہی ہے. کوئی مجھے جنت کے 4 گھروں کے بدلے میں 4 چیزوں کی ضمانت دے دے. کوئی مجھے جنت کے 4 گھروں کے بدلے میں 4 چیزوں کی ضمانت دے دے. نمبر 1, مال کو خرچ کرے, فخر نہ کرے. 4 گھروں کے بدلے مجھے 4 چیزیں, وہ 4 چیزیں پیغمبر کہہ رہے ہیں میں جنت کے 4 گھر دوں گا. چیزوں کی ضمانت. ہاں وہ 4 چیزیں مجھے, میں جنت میں 4 چیزیں مجھے ضمانت دے, میں 4 گھر دوں گا. نمبر 1 کس چیز کی ضمانت ہے؟ وہ مال کو خرچ کرے, فخر سے نہ ڈرے کہ میں فقیر ہو جاؤں گا, میں مال کو خرچ کروں گا تو میرے پاس نہیں رہے گا. اس چیز سے پیغمبر کہتے ہیں یہ کام نہ کرے, بلکہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرے, فخر سے نہ ڈرے. فخر یعنی غربت سے نہ ڈرے, فخر سے نہ ڈرے. فے قاف رے, فخر کہتے ہیں غربت کو, نہ ڈرے. یعنی یہ اس سلسلے میں نہ رہے کہ میں نے مال خرچ کیا تو میرے پاس کیا بچے گا, نہیں. بلکہ آپ یہاں پر میں آپ کو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت جس میں امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کی کم روزی پہ راضی ہو جاؤ تو اللہ کیا کرے گا؟ اور دیں گے آپ کو. اللہ کی تم کم روزی پہ راضی ہو جاؤ, وہ تمہارے کم عمل پہ راضی ہے. ہاں یہ روایت امام رضا علیہ السلام. جیسے آپ نے بولا ہے کہ لوگوں کو, لیکن آج کل تو گینگ بن گئی ہے فقیروں کی کہ نہیں, وہ آپ کے اوپر تحقیق ہے, آپ کے اوپر ہے کہ جو ایسا نہیں ہے. معاشرے کے اندر بہت سے افراد اس وقت بھی ایسے ہیں کہ جو مالی مشکلات کا شکار ہیں. بس وہ تو ہیں, بس جہاں پر پتہ ہے وہاں پہ انسان کرے, جہاں پہ نہیں معلوم وہاں پہ انسان احتیاط کرے گا. جہاں پر انسان یہ جانتا ہے کہ میں نے یہ بھی عرض کر دوں, یہاں پر بات آئی ہے تو یہ بھی بیان کروں کہ مالی خرچ کے اندر انسان اس طرح کام کرے جیسے ائمہ کی سیرت میں آیا ہے کہ اس طرح خرچ کرے کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے. آپ اس طرح لوگوں کی مدد کریں کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے, مالی مدد کرے جو کر سکتا ہے. دیکھیں امکانات کے اوپر ہے. ایک آدمی کہتا ہے یا میرے پاس نہیں ہے تو وہ نہیں کر سکتا. کچھ لوگ ہیں جیسے مال خمس ہے, سادات ہیں, سادات کی مدد کر سکتے ہیں. جو مشتہد تقلید کرتا ہے اس کا فتویٰ معلوم کرے, اور سید اگر کوئی رشتہ دار, کوئی دوست, احباب جہاں سادات ہیں ان کی مدد کرے. اور اسی طرح سیم امام ہے, مثال دے رہا ہوں میں آپ کو کہ ایک بات سمجھانے کے, صدقہ ہے, سیم امام ہے, یہ جو انسان اس سے انسان دوسروں کی مدد کرے. یا اس کے علاوہ ڈونیشن ہے, بھائی بہت ماشاء اللہ پیسے ہیں, اللہ تعالیٰ نے صاحب استعداد ہیں, ڈونیشن بھی لوگ دیتے ہیں, پیسے ہیں ڈونیشن بھی دیتے ہیں, اس سے لوگوں کی مدد کرے. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ انسان یہ مال کو خرچ کرے, مال کو جمع نہ کرے. پیغمبر فرماتے ہیں اس ڈر سے یہ مت ڈر رکھے کہ میں فخر سے نہ ڈرے, یعنی میں فقیر ہو جاؤں گا. مال کو خرچ کرے, فخر سے نہ ڈرے. ایک پھر اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا پوری دنیا میں سلام کو عام کرے, سلام کو عام کرے. پھر فرمایا یہ چیز بھی ریپیٹ ہو رہی ہے جو پہلا ہی کہ خود ستائش, اپنی تعریف کو چھوڑ دے, خواہ تم حق پری کی نہ ہو. وہی تیسرا وہی ہے پوری دنیا میں سلام کو عام کرے, یعنی سلام کو رائج کرے, یعنی ایک سنت ہے سلام کرنے کو رائج کرے. سلام کیونکہ سنت ہے. انسان بات ہوگا کیونکہ یہاں پہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے, درود پڑھے
کہ جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا پہلے سلام پھر کلام، پہلے سلام پھر کلام، مختصر یہی ہے. کون سے امام کی؟ امام حسن عسکری، پہلے سلام پھر کلام. اسی سلام کرنے کا حکم صرف مسلمانوں کے لیے ہے. ہاں، آپ مسلمانوں کو سلام کریں، وہ آپ کو سلام کریں گے، ان پہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. سر غیر مسلمانوں کو سلام وہ فقہی مسئلہ وہ فقہی مسئلہ آئے گا اپنے مقام پر ہے، وہ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں پہ سلام مسلمانوں کے لیے. لیکن اگر کوئی سلام کا جواب نہ دے تو وہ مسلمان اگر جواب دے تو حرام کام کرے گا. اگر جیسے غلطی ہوتی ہے، میں آپ کو ایک غلطی اور بتا دوں، چلیں بات آ رہی تو بتا دوں. آپ نے کہا السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد علیہ، سلام کا جواب دینا واجب ہے، درود پڑھنا یہاں واجب نہیں ہے. کئی لوگ ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں، ہم سلام کرتے ہیں کہتے ہیں اللہم صلی علی، یہاں سلام کا جواب دینا واجب ہے. نہیں، وہ الگ بحث ہے، وہ الگ. آپ سلام کہیں، اس کا جواب دینا واجب ہے، یہ یاد رکھیں بس. اگر کوئی آپس میں بھی جیسے وہ ملتے ہیں ہم لوگ، میں نے کئی دفعہ نوٹ بھی کیا ہے، ہم کسی کو سلام کرتے ہیں وہ درود پڑھتے ہیں، صحیح ہے، درود پڑھنا ثواب ہے، لیکن یہاں پہ ثواب ابھی نہیں. ابھی آپ وعلیکم السلام کہیں پھر درود پڑھ دیں، کوئی حرج نہیں. میں یہ پوچھنا ہے، آپ کسی کو سلام کرو اور کوئی سامنے آپ کو یالی مدد بولے تو نہیں، سلام کا جواب دینا واجب ہے. یالی مدد الگ، سلام کا طریقہ یہ بھی تو ہو گیا ہے. اب وہ الگ طریقہ، وہ زبان سے آتا ہے، وہ الگ طریقہ ہے، وہ اشاروں والا الگ ہے، وہ الگ طریقہ ہے. اس میں کتنا ہوتا ہے نہیں معلوم، سلام اس میں کتنا شمار ہوتا ہے، لیکن سلام یہ کہ انسان زبان سے ادا کرے السلام علیکم، وہ جواب دے وعلیکم السلام، یہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات مکمل ہو گئی. اور چوتھی اور آخری چیز جو پیغمبر نے فرمائی اس میں یہ ہے کہ تیسری چیز کیا بیان ہوئی؟ تیسری کیا تھا؟ اپنی تعریف کو چھوڑے، اپنے آپ کو اس میں کہ اپنے کو بڑا سمجھنا، اور اپنی تعریف کو چھوڑے خواہ وہ تم حق پری کیوں نہ ہو. اور چوتھا اور آخری یہ کہ اپنی ذات کے بارے میں لوگوں سے انصاف کرے. اپنی ذات کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں لوگوں سے انصاف کرے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنی ذات کے بارے میں لوگوں سے انصاف کرے. کیا مطلب؟ کسی کو نہیں معلوم؟ نہیں پتہ سر. خود کو بڑا سمجھنا. کسی کو نہیں معلوم؟ سر جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنی ذات سے مطابق انصاف کرے، یعنی کیا مطلب ہے کہ میں ہوں تو وہاں جو ہے ہے؟ جہاں عزت نہیں، پتہ ہے کہ میری غلطی ہے، پھر میں اپنی غلطی کو نہیں مانوں گا، دوسرے کو کہوں تم قصوروار ہو، میں انصاف نہیں کر رہا. میں اپنی ذات کے متعلق دوسروں کے ساتھ انصاف کروں، اپنی ذات کے بارے میں لوگوں سے انصاف کروں، یعنی لوگوں کے ساتھ میں انصاف کروں اپنی ذات کے متعلق، کہ میں کو نہیں بس میں ہی صحیح ہوں تم غلط ہو. نہیں، اگر میں غلط ہوں تو تسلیم کرے کہ میں غلط ہوں، اپنی ذات کے متعلق لوگوں کے ساتھ انصاف کرے کہ ہاں تم صحیح ہو میں غلط ہوں. یعنی اپنی غلطی کو اپنی غلطی کو تسلیم کرے. اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے. بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں بس ہم، مثال کے طور پہ ہم ہیں تو ہم ہیں، اپنی ذات کے مطابق لوگوں سے ساتھ انصاف کرے. اگر لوگوں کی غلطی ہے تو اس کی ٹھیک ہے، ان سے کہے. اگر لوگ اگر صحیح ہیں اور میں غلط ہوں تو میں کہے کہ ہاں میری غلطی ہے، میں ایکسکیوز کرتا ہوں، میری غلطی ہے، آپ حق پر ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھ نے غلط بات کہی، میں معذرت چاہتا ہوں. یہ جو بھی ہے، انسان اپنی ذات کے متعلق لوگوں کے ساتھ انصاف کرے. لوگوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا، آپ دیکھیے گا، آپ اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بس ہم ہی حق پر ہیں، جبکہ سارا محلہ کہے، سارا گھر کے آپ حق پر نہیں ہیں، وہ بات نہیں مانتا. مثال کے طور پر وہ کہ نہیں بس میں حق پر ہوں اور میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے. گھمنڈی ٹائپ جو ہوتے ہیں. ہاں بس یہ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ایسا انسان نہ کرے، بلکہ کیا کرے کہ انسان اپنی ذات کے متعلق لوگوں کے ساتھ انصاف کرے. اگر اس کی اپنی غلطی ہے تو اس غلطی کو تسلیم کرے کہ میری غلطی ہے، اور اس کے بعد یہ کہے کہ میری غلطی ہے، لوگوں سے کہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں. تو یہ تقریباً ہم نے آپ کے سامنے چند روایت معصوم علیہ السلام کی پیش کر دی، اور اس کے ساتھ ہی یہ والا چیپٹر تو ہم نے کلوز کر دیا. چلیں ایک روایت اور ہے، وہ بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. یہ روایت ہے، یہ بھی اس کا تعلق بھی جنت سے تعلق رکھتی ہے یہ روایت، اور یہ روایت ہے حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. کہ یہ ہے، یہ بھی اس کا تعلق بھی جنت سے ہے کہ امام فرماتے ہیں جس میں 10 صفتیں ہوں گی، اور جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ اسے جنت میں بھیجے گا، یعنی جنت میں داخل کرے گا، جس کے بعد 10 صفتیں ہوں گی. میں جلدی جلدی ان صفتوں کو بیان کر دیتا ہوں. یہ ساری صفتیں وہی ہیں، ہاں اللہ اس کو جنت میں بھیجے گا، جنت میں ڈالے گا. اچھا، یہ تقریباً روایتیں وہی ہیں ساری جو ان چیزوں کا آگے جو پہلے آ چکی، لیکن یہ روایت ایک علیحدہ سے ہے.
इसलिए इसको मैं अलहदा बयान कर रहा हूँ. लेकिन क्योंकि देखें और इस रवायत में क्या फ़र्क है, वो जितनी रवायतें मैंने आपके सामने बयान की वो सब ज़मानत वाली है, गारंटर वाली है. इसमें गारंटी नहीं है. इसमें क्या अल्लाह के अगर उस शख्स में ये सिफ़ात होंगी तो अल्लाह उसे जन्नत में भेजेगा. पहली सिफ़त क्या है, तौहीद की गवाही. रिसालत पहली चीज़ है तौहीद की गवाही कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं है. 1. 2. मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं. 3. जो कुछ हज़रत मोहम्मद पर नाजिल किया अल्लाह ने उस पर इकरार करे. जो कुछ भी नाजिल किया, कुरान नाजिल किया उसका इकरार करे. जो कुछ भी अल्लाह ने पैगंबर पे नाजिल किया है उसका इकरार करे. और जो कुछ पैगंबर ने हुक्म दिया है, यानी यहाँ से हम एक नुक्ता निकाल सकते हैं कि पैगंबर इस्लाम ने जो पैगंबर पे जो चीज़ें अल्लाह ने नाजिल की हैं और जो चीज़ें उनको अता की हैं उन सब का इकरार करे. ठीक है, कितनी चीज़ें हो गई? 3. चौथी क्या है, नमाज की पाबंदी. 5वीं ज़कात की अदायगी. 6ठी माह रमज़ान के रोज़े, ये अभी तक नहीं आए थे, ये अभी तक नहीं आए थे. माह रमज़ान के रोज़े ये एक इसमें इजाफी चीज़ है. 7वां क्या, हज. अगर कोई मुस्तती हो गया है, हज वाजिब है तो हज क्या करेगा, हज अदा करेगा. अगर उसका हज वाजिब है तो हज अदा करे, बैतुल्लाह का हज करे, अल्लाह के घर जाए, हज वाजिब है वो अदा करे. और यहाँ पर आप अपने तौर से फ़िक़ही मसाइल भी मालूम करें कि किस पर हज वाजिब है, किस पर हज वाजिब नहीं है. क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन पर हज वाजिब होता है, वो समझ में वाजिब नहीं है. वो जाएँ जाके बर्जे मुझसे से पूछें कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, हमारे पास इतना माल है, मिसाल के तौर पे आया हज हम पे वाजिब है या नहीं है. या हो सकता है वो क्या कि नहीं है मसला, या वो क्या बहुत लोग कहते हैं कि नहीं कैश होना चाहिए. नहीं, जाएँ अपने मर्ज़े मुश्तरी से पूछे कि हाँ या मुझ पर हज वाजिब है या वाजिब नहीं है. अगर वो क्या हज वाजिब होता है ये तमाम चीज़ों के साथ तो हज पे जाना ज़रूरी हो जाएगा. बैतुल्लाह का हज करे, ये भी एक अल्लाह के घर जाए और अगर हज वाजिब हो जाए तो उसको अदा करे. 8वां है औलिया खुदा से तवल्ला. औलिया खुदा से मुराद वो अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत. औलिया खुदा से तवल्ला यानी उनसे मोहब्बत करे. नंबर 9 है दुश्मनाने खुदा से तबर्रा, यानी दुश्मनाने खुदा जो उनसे दूरी इख्तियार करे. और आखिरी इसमें इन्होंने फरमाया इमाम ने कि नशआवर चीज़ें जो है इंसान को जो चीज़ें नशे में लेकर आती हैं इंसान इससे परहेज़ करे, इंसान इससे दूर रहे. नशा वाली चीज़ें जो नशआवर चीज़ें वो चीज़ें जो इंसान में नशा पैदा करती हैं, नशा लेकर आती आ गई ना. तवल औलिया खुदा कौन है? औलिया खुदा वही है जिनसे मोहब्बत कहा गया, ये भी आ गया. और जो कुछ हमने मोहम्मद पे नाजिल किया उसमें भी आ गया कि जो कुछ नाजिल किया. और जो पैगंबर ने कहा है कि मसा अली की विलायत का इकरार करो, अहले बैत मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, ये भी इसमें आ जाएगा. और इसके अलावा दीगर रवायतों में भी आया है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार करो तो जन्नत तुम्हें मिलेगी. तो ये इस रवायत को भी मैंने मुख्तसर बयान किया जिसमें 5वें इमाम ने फरमाई कि 10 सिफ़तें हैं कि जिसमें फरमाते हैं जब अल्लाह के हुजूर शामिल होगा, पहुँचेगा अल्लाह के हुजूर तो अल्लाह इसे जन्नत में भेजेगा. ये 10 सिफ़ात इसमें होनी चाहिए. जिसमें 10 सिफ़ात होंगी वो जन्नत में जाएगा. दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद.